الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، محترم بزرگوں، اس مبارک اجتماع کی آج آخری نشست ہے اور انما الاعمال بالخواتیم، آخر میں انسان کو ساری محنت کا اور کام کا خلاصہ اور ثمرہ بھی چاہیے ہوتا ہے. انسان اجر کا طالب بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک آخری دعا ہوتی ہے اس مجمع کی. وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے کہ اتنے دور دراز سے آئے ہوئے لوگ اتنی پاکیزہ نیتوں اور اچھے ارادوں کے ساتھ، پھر ان میں اتنی بڑی تعداد میں صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں، طالبین حق ہوں، سالکین ہوں، ذاکرین ہوں. یہ ایسے لوگوں کا جو مجمع ہو، وہ مل کر اللہ کے حضور کوئی فریاد پیش کرے تو اللہ جل شانہ کی رحمت سے بہت امید ہوتی ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ وہ رائے گاہ نہیں جائے گی. تین دن آپ حضرات نے یہاں پر بیانات سنے، معمولات میں بھی آپ حضرات شریک رہے اور انشاءاللہ اس میں ساری بات آپ کے سامنے آ گئی اور پوری امید ہے اللہ جل شانہ سے کہ آپ نے ایمان و تقوی کی اس محنت کی ترتیب کو، اس کے مقاصد کو، اس کے اہداف کو انشاءاللہ سمجھ لیا ہوگا. آپ کے سامنے بات آ گئی ہوگی کہ یہاں کیا کام ہو رہا ہے. جس محنت کا یہ مرکز ہے، اس میں اور اس کی ذیلی شاخوں میں پوری دنیا میں کیا آواز لگائی جا رہی ہے، کیا بات کی جا رہی ہے، امت کو کس چیز پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ساری بات الحمدللہ مختلف حضرات نے آپ کے سامنے پیش کی. اور امید ہے، جیسے میں نے گزشتہ دن عرض کیا تھا، کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اور دل میں اتارنے کے لیے سب سے بہترین اور سازگار فضا میں آپ تشریف فرمائیں. یہ فضا سال میں ایک دفعہ بنتی ہے. علاقائی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، مقامی مجالس ہوتی رہتی ہیں، اور بھی جو محنت کی ترتیب ہے چلتی رہتی ہے، لیکن یہ اجتماع سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے بڑا مبارک وقت ہوتا ہے
اور ہم سب کو اللہ جل شانہ سے دل سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہاں سے ہمیں وہ فکر، وہ کڑھن، وہ درد اور وہ اضطراب لگا کر واپس بھیج جو ہمیں واپس جا کر چین سے نہ بیٹھنے دے، جو ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں دین کی محنت کرنے پر اکسائے، اس کے اوپر آمادہ کرے، اس پر ابھارے، اور ہمیں ایک استقلال کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ جل شانہ اپنے دین کے کسی مقبول کام میں لگا دے۔ کل عصر کے بعد جو بیان ہوا اس میں آپ کے سامنے جو 3 باتیں خاص طور پر رکھی گئیں کہ جو اس کام کی بنیاد ہے، پہلی بات ان میں سے یہ تھی کہ اس کائنات کا سارا فساد اور اس کائنات کی ساری صلاح اور اس کا سدھار اس انسان کے فساد اور سدھار کے ساتھ وابستہ ہے۔ کائنات میں انسان اللہ جل شانہ کی تخلیق کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کو اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ جل شانہ کے احکامات کا براہ راست مخاطب ہے وہ۔ اللہ جل شانہ نے اس میں ایسی صلاحیتیں اور استعداد رکھی ہے کہ کوئی اور مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی اور مخلوق اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ صفات انسان کے اندر بالقوہ، استعداد کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے اسے موجود ہے۔ ان اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارنے اور ابھارنے کے لیے اور ان کو منظر عام پر لانے کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی محنت انسانوں پر ہوتی ہے، وہ انسانوں میں ان کی صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں، اس کو جیسے کسی کلی کو پھول بنایا جاتا ہے۔ کلی سے پھول بننے کا ایک عمل ہے، اگر وہ عمل جس نزاکت کے ساتھ وہ انجام پذیر ہوتا ہے، اگر اس نزاکت میں کوئی معمولی سا فرق آ جائے تو پتیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ کلی پھول نہیں بن سکتی۔ ایسے ہی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام انسانیت کے اس جوہر کو، اس کی تمام تر لطافتوں اور اس کی تخلیق کی باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس کلی سے ایک ایسا پھول بناتے ہیں کہ پھر سارا عالم اس پھول کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا اس پھول کی رنگت، اس کی خوشنمائی اور زیبائی اور اس کی خوشبو اور اس کی نکھت سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو فقط کتابوں میں لکھی ہو، دنیا نے دیکھے ہیں وہ لوگ، تاریخ نے اور چشم فلک نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو حضرات انبیاء نے تیار کیے، اور پھر ان سے انسانیت کو جو فائدہ پہنچا، ان سے انسانیت کے لیے جو نمونے قائم ہوئے، انسانیت کے سامنے جو اسوہ آیا، انسانیت نے جو رویے سیکھے ان سے، وہ بھی تاریخ کے صفحات میں اور مسلمانوں کے عظیم الشان علمی کارناموں میں، احادیث اور آثار کی کتابوں میں اپنی جزیات سمیت محفوظ ہے۔ کوئی چیز اس میں سے ایسی نہیں جو کوئی مورخانہ مبالغہ آرائی ہو، کوئی خطیبوں کی باتیں ہوں، مقررین نے کوئی فسو باندھا ہو، ایسا نہیں۔ یہ حقیقت تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت اس اعتبار سے انہوں نے پوری کی، اپنوں اور غیروں دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ ساری دنیا اس بات کو مانتی اور تسلیم کرتی۔ تو جب انسان کے فساد اور انسان کی صلاح پر اس دنیا کا مدار ہے، دنیا کی فساد اور صلاح کا مدار ہے، تو آپ سوچیں کہ اس انسان کا کسی درست عمل میں لگنا اور اس کا اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہونا کتنی بڑی بات ہوگی۔ یہاں جو پہلی بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں، وہ یہی کہ اس پوری دنیا کے ہر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے، ہر مسلمان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ اپنی اصلاح اور اپنے تزکیے کو دنیا کا سب سے اہم کام سمجھے۔ یہ اس کو پتا ہو کہ اس کے من کی دنیا کے ساتھ اس باہر کی پوری دنیا کا تعلق ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان کے اپنے اندر کی دنیا ٹھیک نہ ہوئی ہو اور وہ باہر کی دنیا کی اصلاح کا بیڑا اور جھنڈا اٹھائے کہ میں دنیا کو ٹھیک کروں گا۔ یہ اس کا نقطہ آغاز نہیں ہو سکتا کہ وہ دنیا کو ٹھیک کرنے کا
بیڑا اٹھا لے اور خود اس کا دل جو ہے وہ ویران ہے، خود اس کے اندر کی دنیا جو ہے وہ جاہ و مال کی ناجائز غلاظتوں سے لتھڑی ہوئی ہو، اور وہ سمجھے کہ اس کے ذریعے سے کوئی اصلاح اور ارشاد کا کام دنیا میں ہوگا، انسانیت کو کوئی فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ایک پہلی اہم ترین چیز ہے. اس کے لیے اس سے انکار تو دنیا میں کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ عمل ہے بڑا، جتنا اہم اور نازک اور باریک ہے اس میں مشکلات بھی ہیں. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک فضا تیار کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے ایسے افراد تیار کرنے پڑتے ہیں جن میں یہ اہلیت ہو، جن میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اس کام کو کر سکیں. اور اگر کہیں پر اللہ جل شانہ اس فضا اور ماحول کو قائم کر دیں تو انسان کی خوش نصیبی اور انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس ماحول سے فائدہ اٹھائے. یہ آسانی سے بنتا نہیں ہے، بے شک اس کا قائل ہر کوئی ہوتا ہے، اس کی بات بھی کی جا رہی ہوتی ہے، قرآن کی صریح نصوص اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا نظم، کوئی ایسی چیز سامنے ہو، کوئی ایسا ماحول بنے جس سے واقعی لوگوں کو اس کا حقیقی فائدہ ہو. جیسے کل فرمایا گیا کہ وہ نام و نمود نہ ہو، وہ صرف رسمی نہ ہو، صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہ ہو، اس کے اندر ایک حقیقی روح ہو، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ آج پوری اسلامی دنیا میں دیکھیں گے تو ایسے مراکز آپ کو کتنے نظر آئیں گے، ایسی شخصیات آپ کو کتنی نظر آئیں گی جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے ہیں. ایسا ماحول کتنی مشکل سے بنتا ہے جہاں پر آنے والے کو اپنے دل کی دنیا بدلتی بھی محسوس ہو، جہاں اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو، جہاں اس کے لیے طاعت اور سعادت اور ہدایت کے رستوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہو. تو اس ماحول اور فضا کو اللہ جل شانہ نے یہاں اور اس کے ذیلی مراکز میں بنایا ہے. آپ حضرات نے اس کا عملی مشاہدہ کیا یہاں رہتے ہوئے. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ آئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بار بار آئے ہیں. دونوں قسم کے مجمع نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں کچھ وقت گزار کر دیکھا، اپنی قلبی کیفیات کو بھی دیکھا، اپنی نمازوں اور اپنی دعاؤں کو بھی دیکھا. اس سے یقیناً ہم سب کو یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم کچھ زیادہ وقت اس ماحول میں گزاریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، اور جتنا زیادہ گزاریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. جیسے اردو کا محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جتنا اپنے اوپر محنت کرتے چلے جائیں گے اتنے بہترین نتائج ہمیں ملتے چلے جائیں گے. یہ پہلی بات ہے جو یہاں پر ہوئی آپ حضرات کے سامنے، اور اس کی اہمیت کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا، اور اسی کے لیے آپ سے وقت مانگا گیا کہ اس کے لیے آپ سے کیا چاہیے کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر کائنات کے سدھار اور کائنات کی صلاح چاہتے ہیں، مسلمانوں کی اور امت کی بہتری چاہتے ہیں، تو نقطہ آغاز ہماری اپنی ذات سے شروع ہوگا. اس کا نقطہ تقریروں سے شروع نہیں ہوگا، نہ اس کا نقطہ تصانیف سے شروع ہوگا کہ آپ سوچیں کہ امت بڑی زوال پذیر ہے تو میں ایک کتاب لکھ کر امت کو عروج کی طرف لے جاتا ہوں، اور یا میں ایک زوردار تقریر کرتا ہوں تو اس سے امت کا عروج شروع ہو جائے گا. اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کو سمجھ گیا ہو تو سمجھے گا کہ اس کا نقطہ آغاز میری ذات سے ہے، مجھ سے شروع ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے کسی اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اس ماحول کے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے جہاں پر یہ کام ہو سکے. اور اس کے لیے الحمدللہ یہ بہترین ماحول اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھا دیا. اب آپ واپس جائیں گے تو آپ کا جتنے لوگوں کے ساتھ واسطہ اور رابطہ ہے، اور جن لوگوں کو بھی جن کی بھی آپ خیر خواہی چاہتے ہیں، اور مسلمان ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خیر خواہی چاہتا ہے، اپنے تعلق والوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے محلے والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، سب کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو آپ کو خیر خواہی کی ایک اہم بات معلوم ہوئی کہ لوگوں کو اس طرف آپ متوجہ کریں گے. دوسری بات جو یہاں پر چلی اور آپ نے سارے بیانات میں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لانے والوں کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کامل تصویر کو تسلیم بھی کریں، اس پر عمل بھی کریں اور اسی کی دعوت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے بڑی جامع نبوت عطا کر کے قیامت تک کے زمانوں کے لیے بھیجا، اور یہ امت ان کے نام لیوا، وہ اس امانت کے حامل ہیں. یہ امانت اب ان کے پاس ہے
جس کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر لا کر پوری انسانیت کو دکھانا ہے کہ یہ وہ جامع نبوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے علاوہ انسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں، جس کے علاوہ انسانوں کے پاس کوئی صورت نہیں ہے کامیاب ہونے کی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اس نبوت کی کامل تصویر، اس کے تمام شعبوں کے اندر دین کو زندہ کرنا اور اس کے تمام شعبوں کے دین کو زندہ کر کے انسانیت کے سامنے رکھنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اس میں ہم کسی قسم کی کوتاہی کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے جب بھی اس خطے میں ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی جس میں اسلام کے کچھ شعبے دنیا سے مٹنے یا ان کی روح نکلنے کا اندیشہ ہوا، تو انہوں نے پھر اپنے تن من دھن کی بازی لگائی۔ اس قریب کے زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں پچھلے 150 سالوں میں شاید شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی شخصیت نہ پیدا ہوئی ہو۔ اللہ جل شانہ نے جس جامع طریقے کے ساتھ ان سے دین کا کام لیا، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ انہوں نے انگریز کی آمد پر یہ محسوس کیا کہ انگریز نے صرف ہم سے حکومت نہیں لی آ کر اس خطے میں، مسلمانوں سے صرف حکومت نہیں گئی، مسلمانوں کے دین کے بنیادی شعبے اور مسلمانوں کا دین ایسے خطرے سے دوچار ہو گیا ہے کہ اگر اس وقت اس کی حفاظت کے لیے کمر نہ باندھی گئی تو آنے والی نسلوں کو اگر اسلام پہنچا بھی تو وہ ایک ایسا رسمی اور بے روح اسلام ہوگا جو محمد عربی کا دین نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے ایک مدرسے میں بیٹھے ہوئے، مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا جب عزم کیا تو اس کا ایک اولین تقاضا ان کے سامنے یہ تھا کہ انگریز کو اس خطے سے نکالا جائے۔ ایک مدرسے کے مدرس کی اوقات کیا ہوتی ہے عام طور، لیکن عزم جب بلند ہو، نگاہ جب اونچی ہو، روحانیت اور للہیت اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی معرفت کامل درجے کی موجود ہو، علم کی قوت ساتھ ہو، اخلاص اللہ پاک نے نصیب کیا ہوا ہو، تو پھر دنیا ایسے کارنامے دیکھتی ہے کہ ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ اس مدرسے کی مسند سے، مدرسے کی چٹائی سے دنیا بھر کے عالمی رہنماؤں سے ان کے روابط، شاگردوں کی ایسی کھیپ تیار کی کہ انسان حیران ہو جاتا۔ کون سا شعبہ دین ہوگا جس کی امامت ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں نہیں آئی؟ آپ سوچیں، حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، امام العصر آیت من آیات اللہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، نعمان الہند ابو حنیفہ ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ اور ان سارے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو شعبے الگ الگ ہیں، ان میں سے ہر شخص نے الگ الگ شعبے کا بیڑا اٹھایا، ایک استاد کے شاگرد تھے، لیکن جب تمام دین زندہ کرنے کی انہوں نے نیت کی تو اللہ پاک نے ہر شعبے کی تجدید کا کارنامہ ان سے لیا۔ اسی لیے ان کو استاذ المجددین کہتے ہیں کہ مجددوں کے استاد تھے، اور ان کے مرجع اور ان کے ماوا تھے، انہی کے اوپر سارے جمع تھے۔ جب ان کی کوششیں اونچی ہوئی، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزوں کے خلاف ان کو اس ملک سے نکالنے کا جو جہاد وہ کر رہے تھے، ظاہر بات ہے کام تو خطرے کا تھا، تو کہا کہ مجھے محتمم صاحب نے دارالعلوم دیوبند کے مجھے پیغام دے کر بھیجا شیخ الہند کے پاس، اور کہتے ہیں میں آج تک حیران ہوں کہ اتنے اہم پیغام کے لیے مجھ جیسے بے مایہ شخص کا انتخاب کیوں ہوا۔ مجھے کہا کہ آپ جا کر شیخ الہند سے کہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں انگریز دارالعلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ کے اس کام کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ تو کہتے ہیں میں جب یہ گیا اور میں نے جا کر ان سے کہا تو لیٹے ہوئے تھے، بے چین ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت الاستاذ نے مولانا محمد قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات کہا کہ حضرت الاستاذ نے یہ مدرسہ ہمارے سامنے قائم کیا تھا، ظاہر ہے پہلے شاگرد تھے، اور ہمیں پتہ ہے یہ مدرسہ کس لیے بنایا گیا تھا، یہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہونے والی ناکامی کی تلافی کے لیے بنایا گیا تھا، اور استاذ نے کہا تھا کہ ہم نے جہاد کے چہرے پر علم کا نقاب ڈالا ہے۔
ہم نے علم کا نقاب ڈالا ہے چہرے کے اوپر. یہ مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ واپس دلانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اور میں اس مشن سے جب تک زندہ ہوں پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ جواب تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. میرے دادا اسیر مالٹا مولانا عزیر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ پھر اہتمام کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. تو شیخ الہند نے کہا کہ مجھے ایک آیت کا مطلب بتا دیں، الذین جعلوا القرآن عضین، کیا مطلب ہے اس کا؟ بس اتنا پیغام بھیجا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کے ایک شعبے کے کام کے لیے دین کے دوسرے شعبے کی اہمیت نظر انداز کر دی جائے. کہا کہ اس آیت کی مجھے تفسیر بتائیں کہ الذین جعلوا القرآن عضین سے کیا مطلب ہے. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی وہ قرآن جو جامع دین کی تصویر پیش کرتا تھا، وہ قرآن جو دین کے تمام شعبوں کی بات کرتا تھا، وہ دین جو قرآن جو محمد عربی کی نبوت کی کامل تصویر ہے، اس میں سے کسی ایک شعبے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے یا اس کے وجود کے لیے کسی دوسرے شعبے کو مسلمان مکمل نظر انداز کر دے، مسلمان کی شان نہیں ہے. اور اس قریب کے زمانے میں نے عرض کیا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین اس کی ایک مثال اور نمونہ ہمارے سامنے قائم کیا. تو یہاں جو دوسری بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ ہمیں دین کی کامل تصویر، اس پر خود عمل بھی کرنا ہے، جو احکام ہماری طرف متوجہ ہوں اسی پر لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اسی کی دعوت بھی دینی ہے، اور سارے عالم کے اندر اس کو زندہ کرنے کا عزم بھی کرنا ہے، اس کا ارادہ بھی رکھنا ہے. اور یہ نہ ہم سوچیں کہ یہ نہیں ہو سکے گا. اگر غلامی کے اس دور کے اندر اللہ پاک نے جب ہمارے اوپر دنیا کی سب سے بڑی طاقت حصی طور پر موجود تھی اور مسلط تھی، اگر اس وقت اللہ جل شانہ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے، افراد پیدا کیے، اور آج اسی کی برکت ہے کہ آج یہ بات ہم یہاں پر بیٹھ کر رہے ہیں، یہ فکر متوارث ہوئی ہے، یہ تسلسل کے ساتھ ملی ہے، تو اللہ جل شانہ آج تو ہم آزاد سمجھے جاتے ہیں. ہمارے اوپر کوئی بظاہر ایسے لوگ یوں مسلط نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ یہاں موجود ہوں ہمارے درمیان اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، تو کیوں اللہ جل شانہ اس کو مقدر نہیں فرمائیں گے اگر اس کے لیے ہم حقیقی معنوں کے اندر جو اس کے قوائف ہیں اس کو ہم پورا کر لیں، اس کے لیے جو شرائط ہیں جو سنت اللہ ہے اس کو ہم پورا کر لیں. تو دوسری بات یہاں یہ آپ کے سامنے کی گئی، اور یہ بڑی اہم بات ہے. یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر یہ ہمارے دل میں آ جائے تبھی سارا صحیح معنوں کے اندر دین کا نقشہ قائم ہوگا. اور اس حوالے سے ہم سے ظلم ہوا ماضی میں، ہم سے زیادتی ہوئی دین کے اوپر، کہ ہم نے جزیات کو بعض اوقات، فروعات کو بعض اوقات اور مختلف شعبوں کو بنیاد بنا کر پورے نظام کے حصے بکھرے کر دیے، پوری چیزوں کو الگ الگ کر دیا، اپنے درمیان ایسی چیزیں، ایسی فصیلیں کھڑی کر دیں کہ آج کافر کو مسلمان کرنا آسان ہو گیا ہے، مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنانا مشکل ہو گیا ہے. جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، کافر کو مسلمان کرنا اتنا مشکل نہیں رہا، مسلمان کے دل میں مسلمان کی گنجائش پیدا کرنا مشکل ہو گیا. یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور پھر اسی سے جڑی ہوئی تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی، جس کی دعوت یہاں سے دی جاتی ہے، اور صرف دعوت ہی نہیں، جس کی تربیت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کی جاتی ہے، اور ایسے افراد تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کے رگ و پیگ میں یہ بات اتری ہوئی ہو کہ مسلمانوں کو باہم ایک کیا جائے، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی جائے، ان کو مشترکات کے اوپر اکٹھا کیا جائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ایک کیا جائے، قرآن کے نیچے ایک کیا جائے، اللہ کی توحید کے نیچے ایک کیا جائے. اور یہ بات الحمدللہ جب سے یہاں زمانہ ہوا چل رہی ہے، آج اللہ جل شانہ اس کے اثرات اور اس کے ثمرات ہر طرف دکھا رہے ہیں. جس زمانے میں یہ 4 اصول پیش کیے گئے تھے تو جو لوگ چشم بینا رکھتے تھے، جن کو اللہ پاک نے اپنی معرفت سے نوازا ہوا تھا، انہوں نے اسی وقت کہا کہ یہ الہامی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس دور کے ہر زمانے کے اپنے اختلافات کی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجہ سے بات نکل کر اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ اس کے اندر وجہ بعض اوقات گم ہو جاتی ہے، اور انا کی دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، حب جاہ اور حب مال اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اور بہت بات پیچیدہ ہو جاتی ہے، اتنی آسان نہیں رہتی. آج بھی اختلافات میں ایک تو علمی اختلاف ہے جو مسلمانوں میں صدر اول سے چل رہا ہے، حضرات صحابہ کی آراء کے اندر اختلاف ہوتا تھا،
ائمہ مجتہدین کی آراء ایک دوسرے سے مختلف رہیں، لیکن ہمارے درمیان جو اختلاف ہے اس کی نوعیت وہ نہیں ہے. ہمارے درمیان جو اختلافات آئے اس میں ہمارے اور بہت سارے عوامل اس میں داخل ہو گئے، اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں. اس کے ساتھ ہماری نفسانیت شامل ہوئی، اس کے ساتھ حب جاہ شامل ہوئی. ہر شخص کی اپنی ایک لیڈری ہے، اگر وہ اختلاف ختم کر دے تو اس کی لیڈری ختم ہو جائے گی. اس نے اختلاف کی بنیاد پر جتھا اکٹھا کیا ہے، وہ جتھا ٹوٹ جائے گا اگر اختلاف ختم ہو جائے. حب مال ہے اس کے ساتھ، کتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس کے ساتھ. کتنے اللہ جل شانہ معاف کر دے ہمیں، کتنے مقرر ایسے ہوں گے جن کو ان کی تقریروں کا جو معاوضہ ملتا ہے وہ ملتا ہی اس پر ہے کہ وہ فریق مخالف کو کتنا رگڑا لگاتے ہیں. بعد میں عوام اس پہ تبصرے کرتے ہیں، کہتے ہیں آج کیا رگڑا لگایا، آج کیا زبردست اس نے آج تقریر کی. اور اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان تقریر کس قسم کی تقریر چلے گی، کون سی تقریر جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی. اور وہ پورے علاقے میں ایک تقریر آگ لگا کر مقرر چلا جاتا ہے، اور لوگ پھر دہائیوں تک باہم دست و گریبان رہتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے، لوگ ایک دوسرے کے جنازوں میں شرکت نہیں کریں گے. ایک دوسرے کا، میں ایک علاقے میں دیکھتا تھا لوگ ایک دوسرے کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے گھر کا گوشت نہیں کھانا، کیونکہ یہ لوگ مشرک ہے کہتے تھے. الحمدللہ وہاں بھی ہمارے ساتھیوں کی برکت سے انہوں نے وہاں کام شروع کیا. آج سارے خاندان اس کی اکٹھے اور متفق نظر آتے ہیں. تو جہاں اس پر یہ میں عرض کر رہا تھا، ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد امین صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ اس پر یہ الہامی معلوم ہوتے ہیں. حضرت مولانا فضل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے تھے، اور واقعی اس کے اثرات ہم نے دیکھے کہ جو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پر بھی محنت ہوئی ہے مسلمانوں کے درمیان، اللہ پاک نے دلوں کو جوڑ دیا. اور وہ بات آپ کے سامنے ہر دفعہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے بار بار رکھتے ہیں کہ جو نیا مجمع آتا ہے اس تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر دفعہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ آئے ہوتے ہیں. تو اس میں جو پہلی بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص طور پر علماء کی طرف، کیونکہ زیادہ کام علماء کا ہوتا ہے، لیکن عوام بھی ذہن بھی بناتی ہے، اس میں اپنا حصہ بھی ڈالتی ہیں کہ توحید اسلام کا بنیادی اصول ہے. توحید کو بیان بھی کیا جائے گا، توحید پر لوگوں کو لایا بھی جائے گا، وہ تو بنیاد ہے. اسلام کی مثال خیمے کی طرح دی گئی ہے، توحید کو اس کا بنیادی ستون قرار دیا گیا ہے. مگر توحید کی آڑ میں سلف صالحین کی توہین نہ کی جائے. سلف صالحین کی توہین سے اختلاف کا آغاز ہوتا ہے، اور بعض حضرات اس کو اپنی توحید کا تقاضا سمجھتے ہیں کہ توحید کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک بزرگوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، جب تک ان کے علم، ان کے فہم، ان کے تقوی کو نشانہ نہ بنایا جائے. تو ظاہر بات ہے جب یہ بات ہوگی تو امت میں خلفشار اور انتشار تو پیدا ہوگا. یہ طبقات اکٹھے نہیں ہو سکتے. سلف صالحین کا احترام کرنے والے، ان پہ اعتماد کرنے والے، ان کے علم اور ان کے تقوی سے اپنا ناطہ جوڑنے والے، وہ اور ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنے والے کیسے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیسے ایک چھت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر اس بات پر دونوں آ جائیں، اور ان میں سے بھی جو مخلص ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ توحید بیان کرنا ان کا فرض منصبی ہے، تو اس سے اختلاف تو دوسرے فریق کو بھی نہیں ہے. لیکن توحید ویسے بیان کی جائے جیسے قرآن کا لب و لہجہ ہے، جیسے حضرات صحابہ نے جیسے بیان کی، جیسے کہ سلف صالحین نے خود جن کی زندگیاں توحید کے اوپر گزری. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے نام پر شرکیہ اور کفریہ افعال نہ کیے جائیں، بدعات اور خرافات کے بازار نہ گرم کیے جائیں. اگر آپ سوچیں کہ ان دونوں نقطوں کو آپ ملا لیں اور اس پر ہم ایک محنت کریں باقاعدہ، حضرات علماء اس کی دعوت چلائیں، عوام اس کا ذہن بنائے، تو آپ سوچیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس معاشرے کے 50% اختلافات ختم ہو جائیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ ختم ہو جائیں. بڑے دو طبقات باہم شیر و شکر ہو جائیں، ایک ہو جائیں. اور اسی طرح تیسری بات اس کے ساتھ یہ کی جاتی ہے کہ تحقیق اور علمی کاوشیں یہ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے، مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے. ہر دور میں مسلمانوں کا علمی تفوق ان کے معاصرین کے اوپر اس کی دھاک رہی ہے. تو تحقیقات کی جاتی رہیں گی، اور
لوگ اس میں اپنی تحقیقات کے نتائج پیش کرتے رہیں گے، مگر اپنی تحقیق کو، اپنے نتیجے کو، اپنی بات کو اللہ جل شانہ کی بات یا رسول اللہ کی بات بنا کر نہ پیش کیا جائے۔ اس پر اتنا اصرار نہ ہو کہ جیسے نصوص قطعیہ کے اوپر ہوتا ہے، اس کو ایسا حرف آخر نہ سمجھا جائے کہ جو اس سے ذرا دائیں بائیں ہو تو ہمارے نزدیک اسلام میں اس کی گنجائش نہ ہو، اس کو مسلمان ماننے کو تیار نہ ہو۔ یہ شاید آج کے دور کا، ہر زمانے کی کوئی چیز اٹھ جاتی ہے، کوئی دب جاتی ہے، اس دور کا شاید سب سے بڑا مسئلہ، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں مزید پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ تو وہ یہ جو لوگ اپنی تحقیقات لے کر اٹھے ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق کی وجہ سے امت کی 1400 سالہ اجتماعی دانش سے اپنا ناطہ توڑ دیا، اس تسلسل کو توڑ دیا، اس اجماع سے باہر نکل گئے ہیں۔ امت کی وہ متفقن علیہ چیزیں جس پر امت جمی ہوئی تھی صدیوں سے، اس سے انہوں نے نعرہ بغاوت بلند کر کے اپنا جتھا الگ کر لیا، اپنا گروہ الگ کر لیا، اپنی جماعت الگ کر لی، اور ان کے لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ حق صرف وہی ہے جو اس نے کہا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی حق کہا گیا ہے، نہ اس کے بعد کبھی حق کہا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ اس مزاج کے ساتھ کیا امت اکٹھی ہو سکتی؟ اگر ہر شخص کے متوسلین، ہر شخص کے متعلقین، ہر شخص کے معتقدین، ہر شخص کے تلامذہ اور منتسبین وہ یہ نعرہ لے کر کھڑے ہو جائیں کہ ہمارے استاد نے یا ہمارے شیخ نے یا ہمارے اس مفکر نے یا ہمارے اس مدبر نے، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ ویسا ہی حق ہے اور اتنا ہی سچا ہے جیسے اللہ کا قول سچا ہے، جیسے رسول اللہ سچے ہیں، اور اس کے علاوہ سارا کچھ باطل ہے۔ اگر اس فکر کے ساتھ لوگوں میں یہ گروہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے تو کیا یہ امت کبھی اکٹھے ہو سکتی؟ کبھی اس کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہاں، اپنی تحقیقات لوگ پیش کرتے ہیں، اور دیکھیں کبھی علم کا صحیح ذوق رکھنے والے اور حقیقی فقاہت رکھنے والے حضرات اپنی آراء کس لب و لہجے میں پیش کرتے ہیں، کس طرح ان کا انداز کیسے ہوتا ہے کہ یہ بات دل میں آئی ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر غلط ہے تو شیطان کی طرف سے ہے، اہل علم کے ملاحظے کے لیے پیش ہے، اہل علم اس پہ غور کریں، اگر وہ اس پہ اتفاق کریں اس کے ساتھ اور اس کو درست سمجھے تو ایک بات دل میں آئی ہے، نہ سمجھے تو اس کو رد کر دیں، مجھے اس پر اصرار نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں اور اپنے استادوں کی کتابوں میں یہ انداز دیکھا، یہ طرز دیکھا ہے اپنی آراء کو پیش کرنے کا۔ اس سے بھلا کبھی کوئی فرقہ وجود میں آ سکتا ہے اس رائے کے اوپر؟ جب پیش کرنے والے کا انداز ایسا ہوگا تو اس کو پڑھنے والے، اس کو ماننے والے، اس کے تلامذہ اور شاگرد، وہ بھی ان کے اندر کتنی احتیاط اور ان کے اندر کتنا خیال آئے گا کہ اجتہادی چیزوں کو اور تحقیقی چیزوں کو تو اس طرح پیش کرنا چاہیے۔ ہم نے اجتہادی چیزوں کے اوپر بھی یا اپنی تحقیقات کے اوپر بھی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اس سے اختلاف کا کسی کو حق نہیں ہے، اگر ہمارا بس چلے تو اس کا سر قلم کر دیں۔ حضرت فرماتے ہیں، قصہ عام طور پر سناتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر مختلف اختلاف ہوا تو وہاں جانا ہوا حضرت کا، ان سے تو ادھر ایک فریق کا موقف یہ تھا کہ نسوار ڈالنے والا جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ دلیل اس کی یہ تھی کہ چونکہ نسوار ڈالنے سے ان کا خیال تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بغیر وضو کے جو سجدہ کرتا ہے تو وہ بغیر وضو کے سجدہ کرنے والا عمدن وہ کافر ہو جاتا ہے، تو نسوار والا بھی کافر ہو گیا۔ اب یہ صغرا کبرا آپ دیکھیں کیسے زبردست بنائے گئے۔ اختلاف شاید اس سے ہوا ہوگا ابتدا کے اندر کہ ایک کا خیال ہوگا کہ نسوار کی شرعی حیثیت پہ اختلاف ہوا، کفر پہ جا کے اختتام ہوا۔ تو ہمارے بہت سارے اختلافات اسی قسم کے، جب ہم اس پہ غور کریں گے تو بہت سارے اختلافات کی بنیاد اسی نوعیت کی نکلے گی، جس پر آج کفر اور شرک کے اور بدعت اور اس کے فتوے جو ہیں آزادانہ بے محابہ ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسا اختلاف اور انتشار پیدا ہوا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کافروں کو مسلمان کرنا آسان ہو گیا ہے، ان مسلمانوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہو گیا۔ اور اگر آپ صحیح پوچھیں کسی عالم سے کہ یہ اس دونوں میں سے کون سا کام زیادہ اہم ہوگا کہ امت واقعی امت بن جائے، حقیقی معنوں کے اندر وہ امت کہلائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ بڑا کام ہوگا، یا اور لوگوں کو اس پھٹی ہوئی اختلاف انتشار والے مجمع کے اندر شامل کرنا؟ آج جو نیا بندہ مسلمان ہوتا ہے، آپ یقین کریں وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، وہ جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، پھر اس کا واسطہ کسی اور سے پڑ جاتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ میں صحیح مسلمان ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ ایک کو لوگ مسلمان ہوئے تو پاکستان میں جو عنوان ہے مختلف، کسی ایک کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے
دوسرے سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا تم تو مسلمان ہی نہیں، ان کو تم کافر سمجھتے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ ہم مسلمان ہو کر بھی میں کافر ہوں، میں تو اپنی طرف سے مسلمان ہوا تھا۔ اس دوسرے نے بتایا کہ وہ تم جن کے ہاتھ تم مسلمان ہوئے ان کو تم کافر سمجھتے ہیں۔ اب وہ جا کر کہا چلو پھر تم مجھے مسلمان کرو۔ ان کا چلو ہم تمہیں مسلمان کرتے ہیں، اب تم صحیح والے مسلمان ہو۔ ان کے ہاتھ مسلمان ہو کر پہنوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا تم تو کافروں کے ہاتھ چڑھ گئے تھے، انہوں نے تمہیں پھر کافر کر دیا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو جس طرح گیند فٹ بال کی طرح ادھر سے ادھر ایک کک مارتا ہے، دوسرا ادھر سے کک مارتا ہے، بالآخر وہ بیچارہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ پچھلا مذہب ہی ٹھیک تھا۔ تو یہ تیسری چیز اس کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو دین کے مختلف شعبے ہیں ان کے درمیان ایسے تقابل کی فضا، ان کے درمیان ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی ایک کی اہمیت اور دوسرے کو کمتر ثابت کیا جائے۔ جس کام میں انسان خود لگا ہوا ہو اس کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھے، جس کام میں دوسرے مسلمان لگے ہوں اور وہ بھی دین کا تقاضا ہو اس کو وہ کچھ بھی نہ سمجھے۔ اور یہ دل آزار جملے آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے، اپنے کاموں کی ایسی بڑائی اور اس کے ایسے بعض اوقات دیگر شعبوں کے بھی فضائل اس پر ہم چسپاں کر دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تعبیر ایسی اختیار کرتے ہیں کہ دین کے باقی سارے شعبوں کا انکار ہوتا ہے۔ جو سمجھدار ہوتا ہے اس کی تعبیر بھی سمجھداری والی ہوتی ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے۔ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ پھر سیدھا سیدھا کہہ دیتا ہے بعض اوقات۔ لیکن یہ مزاج بہت خطرناک ہے، چاہے کسی بھی شعبے سے وابستہ لوگوں کا۔ اگر یہ مزاج اہل مدارس کا ہو تو بھی خطرناک ہے، یہ مزاج اگر جہاد والوں کا ہو تو بھی خطرناک ہے، یہ مزاج اگر خانقاہوں والوں کا ہو تو بھی خطرناک ہے، یہ مزاج اگر تبلیغ والوں کا ہو تو بھی خطرناک ہے۔ کسی بھی شعبے کے اندر جو بندہ دین کا کام کر رہا ہو وہ دین کے دیگر شعبوں کے بارے میں اس کو دین کا حصہ نہ سمجھے، یا اس کی محنت کو کوئی دین کی ضرورت نہ سمجھے، یا اس کو زندہ کرنا بھی اس نبوت کی پوری تصویر کا حصہ نہ سمجھے، تو یہ ناقص فہم، یہ دین کا فہم بھی ناقص ہے، اور یہ امت کو یہ بھی توڑنے کی ایک صورت ہے، اس سے بھی لوگ ٹوٹتے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آئے تو 6 مہینے 8 مہینے کی زندگی باقی تھی۔ وہاں ایک بات ارشاد فرمائی جو آپ نے بار بار سنی ہوگی، کہا کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں، کیونکہ قید تنہائی تھی، وہاں میں نے امت کے زوال کے مسئلے پر بہت غور کیا کہ یہ امت کا زوال کیوں ہے اور اس کو عروج کیسے ملے گا۔ تو 2 باتیں ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر 2 کام مسلمان کریں تو اللہ جل شانہ ان کو پھر عروج کے رستے کے اوپر گامزن فرما دیں گے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی تھی کہ قرآن کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، یعنی قرآن کا پیغام ہر مسلمان تک پہنچایا جائے۔ اس بات میں بڑی گہرائی ہے، اور جتنا بھی آپ اس کو سوچیں گے اور کھولیں گے، حضرات علماء اس اشارے کو سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے قرآن کی طرف اشارہ کر کے کتنی چیزوں کے دروازے بند کیے، اور اس سے خود کتنا ایک خاص قسم کی فضا قائم ہوتی ہے۔ انہی کی اس بات کے اوپر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے قرآن کو لفظاً اور معناً، لفظاً کا مطلب کیا ہے؟ لفظاً کا مطلب وہ مکاتب دینیہ ہے کہ جس کی ضرورت ہر گلی اور محلے کے اندر، کہ ہر گلی محلے کے اندر مسلمان بچوں کے لیے مکاتب قائم کیے جائیں، چاہے بچے اسکول پڑھتے ہوں، چاہے کالج پڑھتے ہوں، چاہے کچھ نہ پڑھتے ہوں، چاہے مزدوریاں کرتے ہوں، جس قسم کے بچے بھی ہوں، وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے مسجد میں آئیں اور امام مسجد یا کوئی استاد ان کو قرآن سکھائے، قرآن کی اور اس کے ساتھ جو بنیادی دینی تربیت ہے وہ سکھائے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم نے ایمان و تقوی کی اس محنت کے تحت مکاتب کا ایک نظام قائم کیا ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ میں نے پوچھا ان حضرات سے کہ گزشتہ بیانات میں اگر کسی نے ذکر کیا ہو تو میں نہ کروں، تو انہوں نے کہا نہیں ہوئی یہ بات، تو میں کہا پھر میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ مکاتب ہماری ضرورت ہے، یہ ہر بچے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نسل ان مکاتب سے بے نیاز ہو کر بڑی ہو رہی ہے، جن کے نہ گھروں میں دین کا ماحول ہے، نہ والدین ان کی کوئی دینی تربیت کر سکتے ہیں، نہ ان کے اسکول نہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ استعداد رکھتے ہیں، نہ پروگرام رکھتے ہیں، نہ ارادہ رکھتے ہیں۔ اسکول آج جو بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں وہ تو آپ سے اس بات کی لیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو زیادہ اچھا انگریز بنا کے آپ کو دیں گے، آپ لوگ بھی اسی بات کے پیسے دیتے ہیں۔ آپ کی پتہ کر لیں مہنگے اسکولوں اور سستے اسکولوں میں کیا فرق ہے۔ مہنگے اسکول اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کے بچے میں اور انگریزوں کے بچے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور آپ اسی ضمانت کے اوپر
ان کو 20,000 روپے مہینے کا بھی دینے کو تیار ہے, 15,000 اور 30,000 روپے مہینے کا بھی دینے کو تیار ہے, پھر وہ نتیجہ اس سے مانگتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں, یہاں مجمع میں بیٹھے ہیں اسکولوں والے بہت سارے, میری اس بات کی تصدیق کریں گے, ہمارا تو واسطہ ہے صبح شام کا. والدین آ کر کہتے ہیں میرا بچہ انگریزی تو بولتا ہے لیکن لہجہ انگریزوں والا نہیں, آپ کس چیز کے 25,000 روپے لے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تو ابھی تک دیسیوں کی طرح کا ہے, اسی طرح کا جیسے اس ملک کے لوگوں کا. آپ کو ہم نے فیس پیسے کس بات کے دیے؟ بچہ تو صحیح انگریز نہیں بنا. تو یا تو بچے اس کے حوالے ہوں اس طرح کے تعلیمی اداروں کے, یا گھر کے اندر والدین کی نہ ماں کی دینی تعلیم ہے نہ بچے باپ کی ایسی دینی تعلیم ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کر سکے. ان کے پاس مکتب کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بچہ مکتب میں جائے اور وہ اس کو مسلمان بنائیں گے. وہ جنہوں نے انگریز بنایا ہے اس کی انگریزی اس کو بھی اعتدال میں لائیں گے, اس کو بھی ٹھیک کریں گے. تو الحمدللہ یہاں پر کافی عرصے سے اس پر محنت ہو رہی تھی, اور اب اللہ کا شکر ہے کہ نصاب بھی اس کا بن گیا ہے, اس کا نصاب چھپ بھی گیا ہے. یہاں پر مرکز میں اس کا باقاعدہ دفتر قائم ہو گیا, اور پورے ملک میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مکاتب کا ایک جال بچھا دیا جائے گا. اللہ جل شانہ اس میں مدد فرمائے. آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں یہ نیت کریں اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہ انشاءاللہ ایک مکتب کم سے کم میں ضرور قائم کروں گا. سب کی نیت ہے. اگر یہ واقعی آپ نے نیت کی ہے تو دیکھیں تو خدا جانے کتنے ہزار مکتب صرف اس مجلس سے قائم ہو جائیں گے انشاءاللہ. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کو لفظاً اور مانن عام کیا جائے. یہ اس کی سب سے اولین اور ابتدائی صورت, یہ اس کی شکل ہے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی جو بھی میں نے جس پر 4 اصول آپ کے سامنے پیش کیے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اختلاف کو, انتشار کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے, کسی صورت اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے, اس کو ہوا نہ دی جائے, اس کو اٹھایا نہ جائے, ابھارا نہ جائے. تو یہ کیسے ختم ہوگا؟ جب ان 4 باتوں پر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی, آپ کے سامنے پیش کی, جب اس کے اوپر ہم حقیقی معنوں میں آ جائیں, ہم اس کی تربیت حاصل کر لیں باقاعدہ, اور اس کو ہم اپنے مشن کا اور اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. جن علاقوں کے اندر بھی آپ رہتے ہیں, جہاں پر بھی آپ واپس جائیں گے, اگر آپ اس بات کے ساتھ واپس جائیں گے آپ کے ذریعے آپ کو اللہ پاک ذریعہ بنائے گا. بڑے مبارک ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے ذریعے اللہ پاک مسلمانوں کو ایک کر دیں. بڑے باسعادت ہیں وہ لوگ جن کے ذریعے اللہ پاک مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے, جن کے ذریعے اللہ پاک مسلمانوں کو اسلام پر اکٹھا کر دے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اکٹھا کر دے, اللہ اپنی وحدانیت اور اپنی توحید پر اکٹھا کر دے. اس سے زیادہ مبارک کام کس کا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو اکٹھا کر رہا ہے, جس کو ہماری نالائقی کی وجہ سے اور ہماری ناقبت اندیشی کی وجہ سے جو چیز بکھر گئی اس کو کوئی سمیٹ رہا ہو دوبارہ. آپ سوچیں اگر آپ سے کوئی چیز بکھر جائے, اگر آپ سے کوئی چیز گم ہو جائے, کوئی اس کو ڈھونڈ کر آپ کو لا دے, آپ اس کو اپنا کتنا بڑا محسن اور مہربان سمجھتے ہیں. کوئی چیز آپ سے گم ہو جائے, آپ کی اولاد کہیں گم ہو جائے, کوئی اس کو جا کر لے آئے, ڈھونڈ کر لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے, لوگوں کو جتنی اپنی اولاد سے محبت ہے اس سے بدرجہ زیادہ محبت. اللہ جل شانہ وہ اپنی اس مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جو ان کو ان بکھرے ہوئے تتر بتر لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ اور رسول کے پاس لے آئے گا, حضور کے دامن میں لے آئے گا, وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبتوں اور شفقتوں کا مورد ہوگا وہ شخص. آپ تصور کریں ذرا اس بات کو. اس سے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ اس کے لیے ہم یہاں پر جو ہمارے ہاں اوقات مانگے جاتے اس تربیت کے لیے مانگے جاتے. اور الحمدللہ اس کو لے کر جہاں جہاں پر ساتھی گئے, جہاں جہاں پر بھی ساتھیوں نے اس کے اعتبار سے محنت کی. ہمارے ساتھی ملائیشیا میں کہنے لگے کہ ہمارے ہاں اللہ جل شانہ کی طرف سے تھا, تبلیغی جماعت بھی اختلاف ہو گیا, 2 جماعتیں بن گئیں. دونوں جماعتوں نے ہمارے ساتھی سے کہا کہ ایک جماعت نے کہا کہ ہم آپ کی جگہ کو اپنا مرکز بناتے ہیں اور یہاں سے جماعتوں کی تشکیل ہوگی, سب کچھ ہوگا, بس آپ نے دوسروں کو یہاں پھر ان کو منع کر. انہوں نے پہلے ترتیب یہ بنائی ہوئی تھی کہ ہر مہینے جماعت آتی تھی, تو ہمارے ان ساتھی نے جو عالم ہیں, ہمارے حضرت کے مجاز ہیں, وہاں پر تحریک کا کام کرتے ملائیشیا میں, انہوں نے کہا کہ ایک مہینہ ایک مرکز سے جماعت آئے گی, دوسرا مہینہ دوسرے مرکز سے جماعت آئے گی, دونوں کے ساتھ ہم دونوں کو جوڑ کر چلیں گے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ ہمیں اپنا باقاعدہ مرکز اس کو بنانے دیں, ہمارا سارا مجمع یہیں آیا کرے گا, بس دوسروں کو آپ نے پھر روکنا ہے. تو انہوں نے یہاں بات بھیجی مشورے میں. ہمارے حضرت نے ہم سے ہی مشورہ لیا, حضرت مولانا سید اللہ شاہ صاحب سے بھی لیا, مجھے بھی حضرت نے کہا بتاؤ اس بارے میں. ہم سب کی اپنی
رائے یہی ہوئی کہ ہم اس محنت کے مجموعے کے ساتھ، ہم اس اجتماعیت کے ساتھ، کسی فریق کی ایک طرف چاہے بے شک مرکز بنانے میں ان کا کوئی فائدہ بھی ہو ہمارے ساتھیوں کا، ظاہر بات ہے ان کا کہنا تھا تشکیل، لیکن ہم اس انتشار کے اندر کسی ایک طرف نہیں ہوں گے. ان کو یہی پیغام بھیجا گیا کہ یہ جگہ دونوں کے لیے کھلی ہے، دونوں کا گھر ہے، دونوں آئیں، دونوں اپنی جماعتیں بھیجیں، یہاں سے جو کرنا چاہیں کسی ایک کے ساتھ. اس کا الحمدللہ فائدہ پورے اس کا آپ سوچیں جو پوری فضا اور ماحول علاقے کی ہوتی ہے اس سب کے اندر اس کا پیغام کی اس بات کا، اور اس سے مسلمانوں کے درمیان ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کوریا میں الحمدللہ دارالایمان، وہاں پر جتنی بھی دین کی محنتیں ہوتی ہیں عام طور پر، یعنی وہی دارالایمان ہے، وہاں علم کی محنت بھی ہے، درس قرآن انگریزی میں، عربی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں، اور لوگ پڑھا رہے ہیں، پورا مدرسہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. وہی خانقاہ ہے، وہاں پر مستقل ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اور ذکر کی مجلس مجھے اس کی اس لیے بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس میں 10-15 ہزار لوگ پڑھتے ہیں، جن میں صرف 200 مسلمان ہیں. اور وہ آپ سوچیں کہ اللہ کے انکاری دہریوں اور کافروں کے اتنے بڑے مجمع میں سے جب یہ 40-50 لوگ لا الہ الا اللہ اور الا اللہ اور اللہ کی ضربیں اور یہ آوازیں آسمان پر جاتی ہوں گی تو اس کی کیا سما بنتا ہوگا اس کا، کہ یہ آواز وہاں سے آ رہی ہے جہاں چاروں طرف شرک کا اور کفر کا بازار ہے، کفر اور شرک کے مرکز میں سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ ایک ہے. تو وہاں پر ساتھ یہ کام بھی الحمدللہ، اصل مرکز تو اسی کا دارالایمان ہے، لیکن سارے لوگ اس کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. سب وہاں پر جماعتیں آتی ہیں، جماعتوں کی تشکیلات بھی ہوتی ہیں، پڑھائی چل رہی ہے. یہی وہ مبارک فضا ہے جس کو دیکھنے کی حسرت اور تڑپ ہے ہمارے حضرت کے دل میں. کتنا عرصہ پہلے یہ کتابیں لکھی گئی تھی، آپ نے حضرت کی کتابیں دیکھی ہوں گی، اور میں خاص طور پر بیان میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو ضرور دیکھیں. راہ اعتدال آپ نے دیکھی ہوگی، راہ محبت آپ نے دیکھی ہوگی، مسلک اعتدال دیکھی ہوگی، راہ محبت دیکھی ہوگی. یہ کم سے کم میرا اندازہ ہے 20-25 سال یا شاید اس سے بھی پہلے کتابیں لکھی گئی تھی. جو حضرات بڑی عمر کے تشریف فرمائے علماء، وہ آج جنہوں نے پاکستان کی مذہبی تاریخ اور یہاں پر مذہبی کاموں کو دیکھا ہے، جنہوں نے، وہ 25-30 سال پرانے ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس وقت یہ صدا اتنی نامانوس تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اس بات پر تو کبھی بھی عمل نہیں ہو سکے گا. سچی بات ہے، ایسی فضا تو کبھی قائم نہیں ہو سکتی. یہ تو بس گویا کہ ایک اچھا تصور ہے، عملاً شاید ممکن نہیں ہے. لیکن دیکھیں کسی بھی کام پر انسان یکسوئی کے ساتھ زندگی لگا دے، اللہ جل شانہ اس کے ثمرات و نتائج دکھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہے. ان ساتھیوں نے یکسوئی کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا، پورے ملک کے اندر، ملک سے باہر، جہاں پر بھی جو گیا، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا، نفرتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک نہیں ہوا جا سکتا. اللہ جل شانہ نے وہ منظر اور فضائیں دکھائی ہیں. آپ کبھی جہاں پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے. ایسے اس وقت جو مجمع یہاں پر تشریف فرمائے، اس مجمع کا تنوع اگر آپ کو صحیح معنوں میں معلوم ہو کہ کیسے لوگ یہاں پر کہاں سے لوگ اکٹھے ہوتے، یہ اس اجتماعیت کی سوچ کی برکت. اس لیے ہم یہاں پر بار بار کہتے ہیں کہ آپ اس مرکز کو کسی مخصوص سلسلے کی کوئی ایسی خانقاہ صرف نہ سمجھے جہاں صرف اسی سلسلے کے لوگوں کی آمد و رفت کا خیر مقدم کیا جاتا ہو اور باقیوں کے لیے کوئی بات نہ ہو. وہاں یہ پورے عالم کے انسانوں اور مسلمانوں کا مرکز ہے. دین کی کسی بھی کام سے اور محنت سے وابستہ لوگوں کا مرکز ہے. کسی بھی شیخ سے وابستہ، کسی کے ساتھ کسی بھی سلسلے سے وابستہ لوگ، یہ ان سب کے لیے اس کو کھلا رکھا گیا ہے اور سب کو اسی سیر چشمی کے ساتھ، اسی فراخ دلی کے ساتھ ان کو خیر مقدم کیا جاتا ہے جیسے کہ اپنے سلسلے کے ساتھی جو اس میں باقاعدہ جڑے ہوتے. یہاں تو جب بیعت کا وقت آتا ہے تو ہمیں زبردستی اور بالجبر بیعت کرانی پڑتی ہے حضرت سے. ہر دفعہ یہی ایک قضیہ ہر دفعہ چھڑ جاتا ہے کہ کرائی جائے. کل بھی رات ساتھی آئے ہوئے تھے، کتنا بڑا مجمع رہ گیا بیعت سے، تو اس نے کہا رہنے دو، جو رہ گیا رہنے دو. حالانکہ یعنی یہ اجتماع کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ بیعت ہو جائیں
اور مطمئن ہو جائیں. سچی بات یہ ہے, آپ سب اس بات کو دیکھتے ہوں گے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ادراک اتنا پہلے کیا. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے بیعت کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے. حضرت کو اس پر اتنا وہ رد عمل پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بس اب لوگوں کو بیعت کرنا بند کر دینا چاہیے, بس اصلاح کرائے ہر بندہ, اپنی بیعت رہنے دو, پھر آخر بعد میں کر لو. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کامل پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھنے شروع کیے, اور خط پورے ہو گئے تو حضرت نے اجازت بھیجی. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت میں تو آپ سے بیعت ہی نہیں ہوں, آپ نے اجازت دے دی, کہا بیعت اب کر لیں گے, اجازت کے بعد کر لیں گے. تو یہ کون سی ایسا مطلب یہ تھا کہ جو کام تھا اصل وہ ہو گیا ہے, اجازت دے دی, کہا بیعت بعد میں ہو جائے گی. تو اس بات کی طرف اس پر وہ تھا کہ اصل کام جو ہے کرنے کا وہ کیا جائے. ہم نے آج یہ سمجھا کسی بزرگ کا پلڑا پکڑ لیا, مطمئن ہو گئے کہ نام رجسٹر میں لکھوا دیا, اور اس کی وجہ سے ہم ابھی سفر میں تھے تو ایک جگہ پر ان حضرات نے کہا کہ دورے کے طلبہ بیٹھے ہیں اور سارے لوگ بیٹھے ہیں تو اب بیعت ہوگی. تو حضرت نے فرمایا بیعت نہیں ہوگی. ہمارے جو مقامی ساتھی تھے وہ بھی آ گئے, کہنے لگے نہیں ہونی چاہیے. تو حضرت نے کہا کہ یہ اسی کے اوپر مطمئن ہو جائیں گے کہ بس ہم نے بیعت کر لی, اور اس کے بعد پھر سنبھالے گا کون اور چلائے گا کون, اور ابتدائی معمولات سے لے کر آخر تک سارا سلوک طے کون کرائے گا, یہ نہ بیعت کرنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے, اور اللہ معاف کرے نہ جو کہ خود کر رہا ہوتا ہے, اور عام طور پر جو کرا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا کہ اگلا کام کون کرے گا. تو بس ایک رسم بن گئی اس کی وجہ سے. تو الحمدللہ یہاں پر ٹھیک ہے, یہ ہمارے بزرگوں سے متوارث سے کام ہے, یہ نہیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, اور اس کی جو قدر و منزلت ہے وہ بھی دل میں ہے, اس کی برکت بھی تسلیم کرتے ہیں, اس کے سارے ثمرات بھی مانتے ہیں, مگر اس کو ہم نے سچی بات یہ کہ رسم بنا لیا. اب اس کی حقیقت اس کو لوٹانے کا وقت ہے کہ حقیقت کے اوپر ہم سب کے سب آئیں, کہ ہم کہیں کہ چاہے ہم کسی سے بھی بیعت ہے, اور بیعت ہے یا بیعت نہیں ہے, لیکن ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ اصل کام ہے کہ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ مجھے اس جھگڑے میں پڑے بغیر مجھے اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ چاہیے. اس کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیعت سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے, اس کی برکت ہوتی ہے. لیکن اگر ہمیں اس کے حوالے سے کوئی تشویش ہے تو اس تشویش کی وجہ سے ہم مؤخر نہ کریں اپنی اصلاح کے عمل کو, اپنی اصلاح کے اندر ہم تاخیر نہ کریں اس کی وجہ سے, کہ جب تک ہماری تشویش رفع نہیں ہوتی ہم ویسے وہ گزارتے رہے. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ اس میں موت آ گئی تو کیا ہوگا, اصلاح سے پہلے دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا. تو یہاں الحمدللہ اس بات کو کیا جاتا ہے. آپ نے یہاں پر اس کا اندازہ لگایا کہ اسی تربیت کے لیے در حقیقت وقت مانگا جاتا ہے, کہ ایسے لوگ تیار ہوں جو کہ یہ چیز یہاں سے سیکھ کر پھر پوری دنیا کے اندر پھیل جائے. جو جہاں جا کر بیٹھے گا انشاءاللہ یہی فضا وہاں قائم ہو جائے گی. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر دارالایمان کا رنگ. آپ دارالایمان پشاور چلے جائیں, آپ دارالایمان کراچی چلے جائیں, آپ فیصل آباد اور لاہور کی مراکز میں چلے جائیں, آپ کو ایک طرز کے اوپر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہاں آپ کو ہر قسم کا مجمع جڑتا ہوا نظر آئے گا. یہاں اس مجمع کے اندر بھی ہر نوعیت کے لوگ, ہر پس منظر رکھنے والے لوگ الحمدللہ وہ لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور آتے بھی ہیں, اور اس بات کی اہمیت کو سمجھتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور اس کو لے کر پھر جا کر اپنے اپنے حلقوں کے اندر اس بات کی دعوت دیتے ہیں, اس بات کی دعوت کو چلا. کتنی جماعتوں تنظیموں سے وابستہ ساتھیوں نے یہاں پر وقت لگایا. ظاہر بات ہے وقت لگانے سے یکسوئی تو انسان کو حاصل ہوتی ہے. باقاعدہ ہم سے صراحتاً اجازت مانگی اپنی جماعتیں چھوڑنے کی, کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کر بس صرف اسی کام کے ہو جائیں. ہم نے کہا کہ یہی کام کا ہونے کے لیے کسی جماعت کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے, آپ وہاں رہتے ہوئے یہی کام کریں, وابستہ رہیں. اور یہ اللہ پاک نے جو حقیقت آپ کو سجھائی ہے اوروں کو بتائیں اس کا, کیونکہ خیرخواہی کا تقاضا یہ کہ انسان جس چیز کی خیر سے خود واقف ہو جائے وہ باقیوں کو بھی اس کے بارے میں بتائے. تو یہ بات الحمدللہ یہاں پر آپ کو سمجھ میں خوب آئی. اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دل کے اندر اتارنے کے لیے اور عمل میں لانے کے لیے وقت لگانا ضروری ہے. 5-6 باتیں اس دعا سے پہلے میں آپ سے اور عرض کر دوں. ایک تو یہ بات جو نخ چلے کی میں نے کی, سب سے اہم بات تو یہ, اس دن بھی آپ نے ارادہ کیا, نیا مجمع آیا ہوا ہے پھر سے ارادہ کر لے کہ جو لوگ فارغ ہیں, گھروں سے ان کو تشویش نہیں ہے, اپنا بندوبست کر کے آئے ہیں, وہ تو اسی اجتماع سے اپنے چلے کا آغاز کر سکتے. اجتماع سے واپس جانے کی بجائے چلہ شروع کر دیں. اور جو ظاہر بات ہے کم وقت کے لیے آئے ہیں ان کو ضرورت ہے واپس جائیں, اور اس نیت سے واپس جائیں کہ میں جا کر اپنے ضروری کام نمٹا کر اور اپنی قلب کو یکسوئی کے لیے جو ضروری کام نمٹانے ان کو نمٹا کر جلد از جلد چلے کے لیے واپس آؤں گا. اس کی نیت تو سارا کا سارا مجمع کر لیں انشاءاللہ. تو نیت ہے اس کی سب کی, کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ تو ساروں نے نیت کر لی. دوسری بات یہ ہے اس کے ساتھ
کہ بنیادی کام جہاں سے آپ فکر مند ہونا شروع ہوں گے اور آپ کے ساتھی فکر مند ہوں گے وہ اپنے مقام پر مجالس. مقامی مجالس بنیادی یونٹ ہے, اس سے ہی ماحول بنتا ہے, اس سے فضا بنتی ہے. یہ مجلس ہمیں, اگر آپ امام ہیں تو آپ کی مسجد میں, آپ محلے میں رہتے ہیں تو آپ کی مسجد میں, آپ کے گھر میں, آپ کی بیٹھک میں, آپ کی دکان میں, آپ کے اسکول میں, آپ کے ہاسٹل میں, آپ کی کالج میں, یونیورسٹی میں, ہر جگہ یہ مجلس ہو سکتی ہے اور ہر فرد کر سکتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں نیو یارک کے اندر, وہ اپنی مجلسی کارگزاری بھیجا کرتے تھے کہ الحمدللہ مجلس ہوئی اور فلانی کتاب سے تعلیم ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ ذکر ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا ہوئی. پوری جو مجلس کے اعمال سارے لکھے ہوتے تھے اور آخری سطر میں لکھا ہوتا تھا کہ مجلس میں صرف بندہ اکیلا ہی شریک تھا, ایک ہی بندہ تھا, کام سارے ہوئے مجلس کے اندر. اوپر پڑھنے والا سوچتا تھا کہ ابھی نیچے ہوگا کہ پتہ نہیں 2000 کا مجمع تھا یا 5000 کا, اتنے سارے کام ہوئے. وہ پتہ بندہ نیچے ہمیشہ اکیلا ہی ہوتا تھا شروع کے اندر. آج اس اکیلے بندے کی مجلس سے آپ جا کر دیکھیں اور آج جا کر اس کا کام صرف اس شہر میں نہیں, نیو یارک کے اندر, الحمدللہ پورے امریکہ میں اس کی مجلسیں دیکھیں, علماء اس سے بیعت ہیں اور اس کا حلقہ دیکھیں, اس کا کام دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے. آپ سوچیں گے بنیاد وہ ایک فرد کی مجلس تھی. تو آپ بتائیں یہ ایک فرد والی مجلس آپ میں سے ہر شخص کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ایک فرد والی مجلس. آپ مجلس سے یہ نہ سوچیں کہ مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا اجتماع اکٹھا کریں اپنے گھر کے اوپر یا اتنا اجتماع اکٹھا کریں اپنی مسجد کے اندر تب ہم اس کو مجلس کہتے ہیں, اتنے لوگ نہ ہو تو ہم اس کو مجلس نہیں کہتے. مجلس ایک آدمی کی بھی ہو سکتی ہے. ایک اور ہمارے ساتھی کینیڈا کے اندر ہے, آپ ان کے جو ساتھی وہ دیکھتے ہیں کارگزاریاں جو ہمارے بین الاقوامی آتی ہیں سنتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ان کی مجلسی کارگزاری ایک سال سے تواتر کے ساتھ بغیر ایک ناغے کے آ رہی ہے. مجلس کے 2 شریک ہیں, ایک وہ ہے اور ایک اس کی بیوی ہے. اتنی کامیابی تو اس کو ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ کامیابی بھی حاصل نہیں ہوتی کہ بیوی کو ساتھ بٹھا لیں تو چلے خود تو ہیں کم سے کم. اگر بیوی ساتھ بیٹھنے پہ راضی نہ ہو تو آپ خود تو ہیں. اس لیے میں نے دوسری شرط دوسرے نمبر پہ سنائی کہ ہر بندہ اس کا مکلف نہیں ہے. تو وہ 2 بندے, وہ بیچارے ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, وہاں پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اس جس بلڈنگ کے اندر وہ رہتا ہے اس میں کوئی اور مسلمان نہیں ہے. تو یہ 2 میاں بیوی ہیں, باقی ساری بلڈنگ کے اندر غیر مسلم رہتے ہیں. تو بھائی یہ دونوں اپنی ذکر کی مجلس کرتے ہیں اور پابندی سے اپنی مجلس کی کارگزاری بھیجتے ہیں کہ یہ مجلس الحمدللہ ہو گئی. ہاں کبھی کبھار اس میں اور لوگ شریک ہوتے ہیں, مجلس سے پتہ چلتا ہے کوئی ایسا ہفتے میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ اس میں اور مسلمان جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ لوگ وہاں پر شریک ہوتے ہیں. تو یہ مجلس بنیاد ہے. اگر آج آپ حضرات اس اجتماع کی, میں کہتا ہوں کہ محنت ان خدمت والوں کو وصول ہو جائے گی. یقین کریں یہ اتنا اجتماع کا انتظام اس مجمع کا, یہ جو حضرات اس سے واقف نہیں ہیں وہ اس کی مشکلات کا اور اس کے مجاہدے کا تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ کیسی, ہم کس جگہ بیٹھے ہوئے, ہمارے چاروں طرف پہاڑ ہے اور یہ ایک میدان ہے. یہاں پانی کی کمی ہے, بجلی سرے سے نہیں ہے, گیس کا تو تصور بھی نہیں ہے. یہی بنیادی ضروریات سمجھی جاتی ہیں نا, پانی بجلی گیس, 3 باتیں, تینوں نہیں. پانی اب الحمدللہ اللہ پاک نے دیا ہے لیکن بڑی مشقت سے. 10 کنویں کھودو تو 1 یا 2 میں سے پانی نکلتا ہے, وہ بھی کبھی کافی ہوتا ہے, کبھی دعاؤں کے بل بوتے پر چل رہا ہوتا ہے. اسباب کے درجے میں پانی تو ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن خدا جانے اس مجمع کو پورا کیسے ہوتا ہے. یہ اللہ جل شانہ اپنے خاص فضل و کرم سے پورا فرماتے ہیں. ہمیں تو سمجھ ہی نہیں, ہمارے یہ تو سارا کام ہی سمجھ میں نہیں آتا. آپ میں سے اگر کسی کو پروگرام کرانے, جلسے کرانے کا تجربہ ہو, وہ بتائے کہ اس مجمع کو کھانا کھلانا اور اتنے وقت میں جتنے وقت میں یہاں یہ مجمع کھانا کھاتا ہے, یہ اتنا کھانا پکتا کیسے ہوگا, پکاتا کون ہوگا, لاتا کون ہوگا, یہ ہزاروں برتنوں میں ڈلتا کیسے ہوگا, پھر یہ سارا مجمع بیٹھتا ہے, پھر یہ اٹھتا ہے, پھر یہ سارے برتن چشمے زدن میں ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے جنات اٹھا کے لے گئے سب کو. ایک دفعہ میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اتنے مجمع کے برتن کتنے ہوں گے. 4 افراد بیٹھتے چلے جائیں رمضان شریف کے اندر, یہ 10, 15, 20 ہزار برتن بنتا ہے. 15, 20 ہزار برتن جو لگتا ہے اور اٹھتا ہے, آپ سیکنڈوں کا حساب لگائیں تو یہ تو گھنٹوں کی کہانی ہے ساری کی ساری. ایک کھانے پر کئی گھنٹے لگنے چاہیے. یہ 20-25 منٹ میں, 30 منٹ میں سارا مجمع کیسے فارغ ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کا خاص فضل و کرم ہے, اس کی خاص الخاص عطا ہے جو یہاں پر وہ برستی ہے. اور ان ساتھیوں کی یہ قربانی ہے اور ان کا مجاہدہ ہے. یہ پورا ہم سب تو تیار آتے ہیں اور تیار اس مجمع سے چلے جاتے ہیں. یہ مشقت خدا جانے کب سے شروع ہوئی ہوتی ہے, اجتماع سے کتنا پہلے. پھر اس اجتماع کی سمیٹی چلتی ہے. یہ سب ٹھکانے لگ جائے گی اگر ایک نیت آپ آج اپنے ساتھ لے کر واپس چلے جائیں اپنی جگہ پر کہ میں واپس جا کر اپنے گھر میں یا محلے میں یا بیٹھک میں یا مسجد میں یا بازار میں کہیں پر بھی ایک مجلس ضرور قائم کروں گا.
جن کا ارادہ ہے وہ انشاءاللہ کہیں. ارادہ ہے آپ کا؟ اتنے ہزاروں لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اتنی ہزاروں مجلسیں یہاں سے زندہ ہو گئی اس اجتماع سے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ. اس کو پکی بات سمجھے نا. یہاں تو آپ کو پتہ ہے حضرت کو جاننے والے کہ حضرت کے ہاں تو کوئی ارادہ معمولی سی بات بھی ہم تو منہ سے بات نکالتے ہوئے اتنا ڈرتے ہیں کہ بعض باتیں ہم کہتے تھے ارادہ ہے یہ تو، یا تو ارادہ بھی پکی بات کرنی پڑتی ہے. وہ جو بالکل دور دراز کے ارادے ہوتے ہیں اس پر بھی پختگی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. سمجھے نا آپ اس بات کو. تو ایک دوسری بات یہ تھی. تیسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان مجالس میں آپ کو کوئی تعلیم کرنی پڑے گی، ان مجالس میں کوئی بیان کرنا پڑے گا. اس بیان اور اس تعلیم کا اس فکر کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے آپ نے بیانات بھی سنے، اور دوسرا اہم ترین ذریعہ اس کے لیے کتابیں ہیں جو حضرت نے لکھی ہیں، اور ہر اہم موضوع پر الحمدللہ. البرہان کے نام سے حضرت کی تفسیر 3 جلدیں چھپ گئی ہیں الحمدللہ. اخلاق اور ایمانی صفات پر جو 2 جلدیں ہیں بہت بہترین کتاب ہے. اور حقوق و آداب کے نام سے کتاب ہے جس سے ہم تعلیم کراتے ہیں، اس سے پتہ چلے ہم پر کس کس کا حق ہے اور پھر اس حق کی ادائیگی کا ادب کیا ہے. تعلیم کے لیے بہترین کتاب ہے. اصلاحی مجالس ہیں اس سے تعلیم ساتھی کراتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کتابیں یہ اس فکر کو سمجھنے کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہیں. ان کتابوں کو خود بھی پڑھیں اور علماء کے لیے، اپنے علاقے کے ائمہ کے لیے دوسروں کو تحفے کے اندر بھی دیں، اپنے گھروں میں بھی لے کر جائیں، مستورات کو بھی دیں پڑھنے کے لیے اور ان سے تعلیم بھی کرائیں. اس کا بھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. یہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہوں ساری، اور اسے تعلیم بھی کریں، گھروں کے اندر بھی رکھیں، خواتین کو بھی دیں پڑھنے کے لیے. اپنے علاقے میں جن ساتھیوں کو آپ اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں یہ کتابیں ان کو دیں. الحمدللہ اس کا بڑا، جو بھی تھوڑا پڑھنے کا شوق رکھنے والا بندہ ہو اس کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. گھروں میں تعلیم اس کے ساتھ ضرور شروع کریں. ہم لوگ الحمدللہ اتنے مواقع مردوں کو ملتے ہیں اور اس سے ہمیں اللہ پاک ایک توفیق دیتے ہیں. خواتین کی ہم فکر نہیں کرتے اپنے گھروں میں، ان کی دینداری کی کیا صورت ہوگی. اس کے نتیجے کے اندر گھر میں جب ایک شخص، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے میں ملفوظات پڑھ رہا تھا کل، مجھے کسی نے دیے. حضرت لکھا کہ ایک شخص میری مجلس میں آیا کرتا تھا، بڑا کاروباری آدمی تھا اور لندن کے اندر اس کا کاروبار چلتا تھا. تو کہنے لگے کہ وہ میری مجلس میں آتا تھا، متاثر ہوا گھر کے اندر، اس نے خود دیندار ہو گیا، گھر والوں کی فکر نہیں کی. تو بیوی اور بچے اسی جیسے مالدار گھروں کا طرز ہوتا ہے اسی طرح پرانی طرز پر رہ گئے. فرمانے لگے بیمار ہوا بہت زیادہ، میں اس کی عیادت کے لیے گیا. تو مجھے کہنے لگا کہ حضرت آپ کی مجلسوں کی برکت سے خود تو مجھے بہت فائدہ ہوا، گھر میں نے محنت نہیں کی، اب میں اوپر پڑا ہوا ہوں. یہ بیوی مجھے کہتی ہے کہ تو وہابی ہے تو تجھے جو ہے وہ کھانا دینے کے لیے اوپر میں نہیں جاؤں گی، نہ اوپر پہنچاؤں گی، تو نے کھانا ہوا کرے تو نیچے آ جایا کر. اور کہتا ہے نہ بیٹے بھی میرا خیال نہیں رکھتے. کہتے ہیں میں بیوی پر اور بچوں پر محنت نہیں کر سکا، اب یہ آخری عمر جو ہے ان کی اس بے توجہی، بے اعتنائی اور بدسلوکی کا شکار ہوں. تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے جب انسان اپنے گھر پہ محنت نہیں کرتا. گھروں کے اندر تعلیم کا ضرور اہتمام کریں، ان کتابوں سے پڑھ کر مستورات کو سنائیں، جو باتیں یہاں پر آپ سنتے ہیں وہ بھی جائیں. چوتھی بات یہ تھی. پانچویں بات میں نے آپ سے مکتب کے بارے میں عرض کی تھی. پہلے عرض کی، میں کہتا ہوں اس کی نیت بھی آپ کریں. یہاں جو مکاتب کا نظام تحریک ایمان و تقویٰ کے تحت قائم ہوا ہے، یہ مربوط نظام ہے جو مرکز سے جڑا ہوا ہوگا. اس مرکز کے اس مربوط نظام کے تحت اپنے اپنے مقام کے اوپر ایک مکتب کم سے کم قائم کرنے کی پکی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ایک مکتب میں قائم کروں گا، اور وہ اس سے جتنے بچے اس کے آس پاس وہ علاقے میں ہوں گے، اپنے علاقے میں آپ کی ضرورت نہ ہو، کسی دور دراز دیہات میں قائم کر لیں، کسی دور دراز دیہات میں قائم کر لیں. لوگوں نے مکتبوں کی نیت کی ہے. ایک آدمی تھے، کاروباری تھے، اپنی زندگی کے اندر نیت کی تھی کہ میں 10,000 مکتب قائم کروں گا، 10,000 مکتب. تو ایک دفعہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کتنے مکتب قائم ہوئے؟ 1,500 قائم ہو گئے، 8,500 باقی. تو ایک بندہ 10,000 مکتبوں کی نیت کر سکتا ہے، تو ہم ایک مکتب کی نیت تو کر سکتے ہیں. تو اس کا ارادہ سب کا ہے انشاءاللہ. اس کی تفصیل آپ کو یا مرکز کے اندر جو مکتب کا دفتر ہے اس سے آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی، اور اس کا نصاب جو ہے وہ کتابوں کی دکانوں کے اوپر موجود ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ مقامی مراکز ہر جگہ پر آپ کی ضرورت ہے. دارالایمان و تقویٰ کے نام سے ہمارے مراکز قائم ہوتے ہیں، لیکن ان کے قائم کرنے کی اپنی شرائط ہے، اور اس کا بھی یہاں مرکز میں باقاعدہ مشورے کا اہتمام ہے اور اس کی اجازت ہے، اس کے باقاعدہ ترتیب ہے. تو آپ حضرات ضرور اس کی محنت کریں کہ آپ کے ہر علاقے کے اندر دارالایمان و تقویٰ قائم ہو، مگر وہ اس طرح نہیں کہ آپ خود سے کسی جگہ کو دارالایمان و تقویٰ کا نام دے دیں، اپنے مدرسے کو نام دے دیں، اپنی کسی اور چیز کو نہیں. آپ اس کے لیے یہاں پر جو اس کی ترتیب اور مشورہ قائم ہے اس سے کوشش کریں، پھر معلوم کریں یہاں پر کہ اس کی شرائط کیا ہے. ان شرائط کے تحت اور یہاں مرکز کی اجازت سے
اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس بات کی کوشش کریں کہ دار الایمان و تقوی قائم ہو. وہ یہ مرکز آپ کی ضرورت ہوگی, آپ کے جڑنے کی جگہ ہوگی, آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی, آپ کی مجالس کی جگہ ہوگی, اور وہاں پر نئے ساتھی آپ کو اس کے ذریعے سے آپ جوڑنے میں, اور یہ جس طرح یہاں ایک ماحول ہے آپ بھی کوشش کریں گے کہ وہی ماحول وہاں مقامی مرکز کے اندر بھی قائم. اور آخری بات, اس اجتماع میں دعا ہوگی انشاءاللہ, اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بڑی مبارک دعا ہوتی ہے, اور الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس اجتماع میں ہونے والی دعاؤں کو اللہ پاک خصوصیت کے ساتھ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں, تجربہ ہے اس پر. اور دعاؤں کے ساتھ ہمارے ان بزرگوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں جو اس قریب کے وقت کے اندر ہم سے رخصت ہوئے ہیں, خصوصاً ہمارے شیخ, ہمارے بزرگ حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس اجتماع کی رونق ہوا کرتے تھے, آخری دعا بھی فرماتے تھے, بیان بھی فرماتے تھے, اور پہلے دن کے ساتھ اس کام کے ساتھ ہمارے حضرت کے ساتھ ان کی شفقت ہم سب پر ایسی شفقتیں تھیں کہ بیان سے باہر ہے. اور جو اہتمام فرمایا کرتے تھے تشریف آوری کا بھی, آپ کو جو نصیحتیں, جو چیزیں وہ فرمایا کرتے تھے, دیکھیں چند مہینے میں آج میں صاحبزادہ صاحب عتیق الرحمان صاحب مولانا کو عرض کر رہا تھا کہ حضرت کہتے تھے لوگوں سے کہ بس اب اپنے ٹینٹ لے کر آیا کرو. ان کو یہ بڑی فکر ہوتی تھی کہ حضرت کیسے سنبھالیں گے اس مجمع کو. ہر سال آپ سنتے تھے, میں بھی سنتا, ہم سب سنتے تھے, یہ مجمع حضرت کیسے سنبھالیں گے. آپ کو یاد, آپ سے کہتے تھے ہر دفعہ کہ اپنے ٹینٹ لایا کرو, اپنے خیمے لایا کرو, اپنا نظم بناؤ. وہ اس فکر, اب وہ دیکھیں وہ واقعی وہی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جس کے اندر آپ لوگوں کو اگلے سالوں میں اپنے خیمے تو لانے پڑیں. اب بھی شاید لوگ لائے ہوں گے زیادہ. تو ان حضرات نے بڑی امیدیں اور توقعات اس کام سے وابستہ کی ہوئی تھیں, بڑا مخلصانہ اور الہیت کا تعلق تھا. اسی طرح ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے خلیفہ لندن میں, وہاں سے جو ان کے پیغامات آیا کرتے تھے, جو وہ واٹس ایپ پر وائس میسیجز بھیجا کرتے تھے, ایسے خوش ہوتے تھے. یہ اجتماع کی کارگزاری اور رمضان شریف کی کارگزاری جب ان کو جاتی تھی تو ایسے نہیں لگتا تھا کہ حضرت لندن میں بیٹھے, ایسے لگتا تھا جیسے اس مجمع میں بیٹھ کر خوش ہو رہے ہیں. کہتے تھے, بار بار کہتے تھے کہ حضرت شیخ کا فیض, حضرت شیخ کی برکتیں ایسی. اور اپنے بیانات میں مجھے ہمارے بہت سارے ساتھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں, ان کا اصلاحی تعلق حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا, انگلینڈ سے ساتھی آتے جاتے ہیں. کہتے ہیں حضرت ہر وقت بیانات کے اندر کربوگا شریف میں ایسا رمضان ہوا, کربوگا شریف میں ایسا اعتکاف ہوا, کربوگا شریف میں ایسا اجتماع ہوا. ان کا بھی انتقال اس سال میں ہوا تھا. ان کے لیے بھی ہمارے شیخ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حافظ صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی حضرت شیخ کے بڑے محبوب خلیفہ. یہ سارے اللہ والے اور ہمارے حضرت کے خواجہ تاش ساتھی سارے کے سارے, اور ایک دو دن کی نہیں دہائیوں کی رفاقت والے حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے وہ لوگ تھے جن کو آپ لوگ یہاں دیکھتے رہے, ہر سال ہمیشہ آتے جاتے ان کو دیکھتے رہے. یہ سب اللہ کی رحمت کے سائے میں پہنچ گئے. اس دعا میں جہاں اور دعائیں ہوں گی خصوصیت کے ساتھ ان حضرات کا حق سمجھتے ہوئے ان کے لیے ہم خصوصی دعا کریں گے. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. جو توقعات اور جو اس کام سے جو امیدیں ان کی تھیں, اللہ جل شانہ دنیا اور آخرت میں ان کی بھی اور ان سے محبت رکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.